الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں محمد ذیشان شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک مائی چینل۔ ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں نئے موضوع اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ابن تیمیہ کے شرکیہ اور کفریہ عقائد۔ جی ہاں، یاد رکھیے کہ ہمارا مقصد کسی کی مخالفت کرنا نہیں بلکہ سچائی کو سامنے لانا ہے تاکہ ایمان کی حفاظت ہو سکے اور ایمان کی پختگی ہو۔ ابن تیمیہ نام و نہاد اہل الحدیثوں کا امام ہے اور ہر معاملے میں یہ ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں اور اس کے کفریہ اور شرکیہ عقائد کو مسلمانوں میں درست اور حق عقائد بتا کر بیان کرتے ہیں اور یہ ان کے شیخ الاسلام مانے جاتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اہل الحدیث کے ایک عالم سے جن کا نام ہے توصیف الرحمان صاحب۔ یہ اپنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں جو تعریفی کلمے بیان کر رہے ہیں وہ آپ سماعت فرمائیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ صرف سعودیہ کے نہیں بلکہ اپنے زمانے کے اہل علم کی شہادات کے مطابق علم و فضل تقوی و ورع کے امام اور شیخ الاسلام مانے جاتے تھے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس امت کے اکابرین میں، اولیاء اللہ میں اور واقعی شیخ الاسلام تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو صرف سعودیہ والوں کے لیے ایک عظیم علمی شخصیت ثابت کرنا باطل ہے۔ سعودیہ سے پہلے بھی وہ ایک عظیم علمی شخصیت مانے جاتے تھے اور قیامت تک اہل ایمان کے ہاں ان کا یہ مقام و مرتبہ باقی۔ یہ ویڈیو آپ نے سماعت فرمانی۔ اتنی تعریف جتنی انہوں نے اپنے امام ابن تیمیہ کی ہے، جو مقام، جو مرتبہ، جو شان ابن تیمیہ کی اس شخص نے بیان کی ہے، وہ اس کا حقدار ہے کیا؟ اتنی تعریف تو کبھی آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی زبان سے نہیں سنی ہوگی۔ اتنی شان و عظمت تو کبھی بھی آپ نے ان کی زبان سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی نہیں سنی ہوگی۔ جو بزرگان دین ہیں، اولیاء عظام ہیں، اسلاف امت ہیں، ان کے بارے میں بھی کبھی آپ نے ان کی زبان سے اتنی تعریفی کلمات نہیں سنے ہوں گے جتنے انہوں نے ابن تیمیہ کے بارے میں کہے ہیں۔ اب حقیقت ہے کیا؟ اس کے عقائد و نظریات ہیں کیا؟ کیا قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا اس کے برخلاف ہیں؟ آئیے سنتے ہیں پیرزادہ محمد احمد نقشبندی صاحب سے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب الوسیلہ، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ ادارہ ترجمان السنہ کی مطبوعہ ہے اردو بازار، اس کا صفحہ نمبر 56 اور 7 ہے۔ اس کے اوپر علامہ ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فرشتے شرک میں کسی کی مدد نہیں کرتے، نہ حیات میں، نہ موت میں، اور نہ اسے پسند کرتے، البتہ شیاطین کبھی کبھی مدد کرتے ہیں اور انسانی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں، چنانچہ لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر کبھی کوئی شیطان کہتا ہے میں ابراہیم ہوں، میں مسیح ہوں، میں خضر ہوں اور میں محمد ہوں، نعوذ باللہ۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا یتمثل بی الشیطان، فرمایا شیطان تو میری شکل بنا سکتا ہی نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں اگر تمہیں نبی پاک بھی نظر آ جائے نا اور نبی پاک کہیں کہ میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں تو یہ نہ سمجھنا وہ نبی پاک تھے، نعوذ باللہ، تم یہ سمجھنا وہ شیطان تھا۔ اب ہمیں اصل اختلاف اس عقیدے سے تھا جس کو انہوں نے رفع دین کا چڑھاوا چڑھا کر لوگوں کے آگے پیش کر دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے آگے اس کے اندر علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں قبر کو بت بنانا یہ شرک کی ابتدا تھی۔ انہوں نے کہا شرک ہندو، ہم کہتے ہیں ہندو کو بت پوجتے، کہتے نہیں بت نہیں پوجتے تھے، وہ دربار پہ جاتے تھے، وہ وہاں چادریں چڑھاتے تھے، وہاں ڈھول بجاتے تھے، وہ تو میلہ کرتے تھے۔ یعنی اس طرح کی وہ سب سے پہلے انہوں نے اس کے اندر اس بات کا ایک آغاز کیا۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں نبیوں اور ولیوں کی قبروں پہ بھی پیش آ سکتی ہیں، مگر آپ کو کوئی جیسے قبر سے آواز آئے یا کوئی نظر آئے، جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا جناب سعید بن مسیب جب یزید نے گھوڑے باندھ دیے مسجد نبی میں تو آپ رسول اللہ کی قبر پہ چلے گئے اور قبر رسول پہ جا کے آپ بیٹھ گئے تو آپ فرماتے ہیں مجھے حضور کی قبر سے اذان کی آواز آتی ہے، میں تیمم کر کے نماز ادا کر لیتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی۔ اور علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر تمہیں قبر سے آواز آئے یاد رکھنا چاہیے یہ سب شیطان کی چالیں ہیں۔ اگر نبی پاک کی قبر سے بھی آواز آئے تو کہتے ہیں وہ شیطان کی چال ہے، قبر سے آواز نہیں آتی، یہ شرک ہو جاتا ہے اگر تم نے کہا قبر سے۔ یعنی علامہ ابن تیمیہ کے جو عقائد تھے وہ اس طرح کے تھے۔ اور ایک مرتبہ تو حضرت نے اتنی زیادہ حد کر دی کہ ان کو جوتے پڑے، علامہ ابن تیمیہ کو لوگوں نے جوتوں سے مارا۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے المقالات السنیہ، اس کے اندر یہ بیروت کی مطبوع ہے، صفحہ نمبر 35 کے اوپر لکھتے ہیں فمن ذلک ما اخبر به ابو الحسن علی دمشقی، ابو الحسن علی دمشقی کہتے ہیں کہ میرے والد جامعہ اموی کے صحن میں بیٹھے تھے، وکنہ جلوس فی مجلس ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ تقریر کر رہے تھے، فذاکر وعظ،
اور وہ نا اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے آیات استوا پڑھنے لگے. الرحمن علی العرش استوا, اللہ نے عرش کی طرف استوا فرمایا. وہ کہنے لگے واستوى اللہ علی عرشہ کا استوائی الیہ, کہنے لگے دیکھیں بھائی اللہ عرش پہ بھلا کیسے گیا ہے جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں. نعوذ باللہ. یہ علامہ ابن تیمیہ کرسی سے اتر کے کہنے لگے جس طرح میں کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں اللہ بھی اس طرح عرش پہ جا کے بیٹھ گیا. اور پھر اترے, وہ آگے میں دکھاؤں گا, وہ اترے کہنے لگے اللہ اس طرح عرش سے اتر جاتا ہے. جو آتا ہے نا رات کے پچھلے حصے اللہ پہلی آسمان پہ اللہ کی رحمت آتی ہے تو کہتے ہیں رحمت نہیں آتی, اللہ خود آتا ہے, اور جب اللہ آتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے. یہ ان کا خوارج کا عقیدہ تھا. اچھا جب انہوں نے یہ بات کی فواثب الناس علیہ وثبۃ واحدہ, تو ایک دم سارا مجمع اٹھ کے حضرت صاحب کے اوپر آ گیا. وانزلوہ من الکرسی, اور کرسی سے اتار لیا. وبادروا الیہ ضربا بالکم والنعال, اور ساروں نے جوتیاں اتار لی. اور پھر حضرت کو مسئلہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں بیٹھتا جیسے بندہ بیٹھتا ہے, بلکہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ, اس کی رحمت تو ہر جگہ پہ ہے, عرش پہ تو اس کے جلوے ہیں. تو یہ جو آپ نے مسئلہ کیا ہے یہ جاہلانہ ہے. تو علامہ ابن تیمیہ کو انہوں نے اچھے خاصے جوتے مارے ادھر, اور جوتے مارنے کے بعد وہ ان کو واوصلوہ الی بعض الحکام, قاضی صاحب کے پاس لے گئے. قاضی صاحب کو بتایا, قاضی صاحب کہنے لگے تو نے یہ مسئلہ کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا جی قرآن ہے الرحمن علی العرش استویٰ. فضحکوا, وہ سارے ہنسنے لگے جو علماء تھے. وہ کہنے لگے انہ جاہل, تو پکا جاہل ہے. یعنی علامہ ابن تیمیہ کو اس وقت کے علماء پکا جاہل سمجھتے تھے, اس طرح کے وہ مسئلے کرتے تھے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ جو عقائد بیان کیے ہیں کیا یہ عقیدے درست ہیں, کیا قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں, سنت کے مطابق ہیں؟ جی نہیں, یہ تمام عقیدے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں, کفریہ اور شرکیہ عقائد ہیں. یہ مجسمی فرقے کے عقائد ہیں, عقائد باطلہ ہیں, اور جس سے یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق بتا کر مسلمانوں کے ایمان کو برباد کرتے ہیں, اور ہماری بھولی بھالی عوام ان کی باتوں میں آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. یاد رکھیے اس وقت کے علماء بھی اس کے خلاف تھے, اس کے عقائد کے خلاف تھے. انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ جو عقائد ابن تیمیہ کے ہیں یہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہیں, کفریہ ہیں اور شرکیہ ہیں اور باطلہ ہیں. اس وقت کے علماء نے اسے جاہل قرار دیا اور جیل تک کی سزا سنائی. لوگوں نے اسے جوتیوں سے مارا, چپلوں سے مارا, اور اسے مسئلے بتائے کہ یہ مسئلے جو تم بیان کرتے ہو یہ درست نہیں ہیں, جو استدلال تم قرآن و حدیث سے کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان لوگوں کے باطل عقائد کو فالو کرنا ہے یا علماء اہل حق کو تسلیم کرنا ہے. وہ عقیدہ جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملا, ہمیں اسلاف امت نے پہنچایا ہے, اسے لینا ہے, یا ان نام و نہاد اہل الحدیثوں سے ہمیں وہ کفریہ اور شرکیہ عقائد لینے ہیں. کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور آپ بیان کیجیے گا. ایک بار پھر میں عرض کرتا چلوں, ہمارا مقصد کسی کی مخالفت کرنا نہیں بلکہ سچائی کو سامنے لانا ہے ایمان کی حفاظت کے لیے اور ایمان کی پختگی کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. ہمارے اسلامک مائی چینل کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.